اصل مقدار کیا ہے؟ احرام کھولنے کے لیے بالوں کا اتروانا ضروری ہے، اور ایسا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی۔ کعبے بھی گئے پر نہ چھٹا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا اور پیاس بھی نہ بجھی۔ ادھر سے پکڑ کے ایک شخص کاٹ رہا ہوتا ہے 2-3 بالوں کو۔ خواتین کے بال کٹوانے کی کیا ترتیب ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ان کے بال کون کاٹے گا؟ اس بات پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عمر بن عبدالعزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ انتہائی قیمتی ایام ہے۔ بڑی بڑی عبادات اس عشرے میں شامل ہیں۔ حج کی عبادت ہے، قربانی کی عبادت ہے اور اس سے جڑی دیگر عبادات، لیکن وہ ہم جانیں گے کہاں سے؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مفتی احمد شہباز صاحب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اچھا مفتی صاحب، حج اور عمرے کے دوران احرام کھولنے سے قبل بال کٹوانے کی مقدار کیا ہے؟ مشاہدے میں یہ آیا، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ کبھی یہاں سے بال تھوڑے سے کاٹ ہوتے ہیں، کہیں پیچھے سے، اور بعض اوقات لوگ اس طرح سے ہی پورا کا پورا سر صاف کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اصل مقدار کیا ہے، بال کتنے کٹوا کے احرام کھولنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام کھولنے کے لیے بالوں کا اتروانا ضروری ہے، سر کے بالوں کا، اور اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے حلق کروانا، یعنی اس طرح سے پورے سر کو صاف کرنا، ٹھیک ہے، اور ایسا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ بالوں کے عشق میں وہ رحمت کی جو دعا نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے اس دعا سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لمبا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں حج عمرہ کی ادائیگی کے لیے، لیکن بالوں کی محبت میں وہ اس دعا سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہو گیا، کعبے بھی گئے پر نہ چھٹا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا اور پیاس بھی نہ بجھی۔ اللہ، تو بالوں کا اس طرح کے ساتھ صاف کروانا یہ پہلا درجہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کینچی یا مشین کے ساتھ بالوں کو صاف کرنا۔ ٹھیک ہے، چوتھی مرتبہ آپ نے دعا فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ سر کے بال 1 پورے کے برابر کاٹے جائیں، یہ تیسرا درجہ ہے۔ تو سب سے بہتر ہے اس طرح کے ساتھ حلق کروانا، یعنی بالوں کو بالکل صاف کرنا۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے۔ تو اچھا مفتی صاحب، جو لوگ کبھی سائڈ سے اور بعض اوقات پیچھے سے 2-2 4-4 بال یا مٹھی جتنے بھی ہاتھ میں بال آتے ہیں اتنے کاٹ لیتے ہیں، وہ پھر اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ٹھیک۔ جو اس طرح کرتے ہیں، ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ ادھر سے پکڑ کے ایک شخص کاٹ رہا ہوتا ہے 2-3 بالوں کو، اور دوسری طرف سے کاٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی پیچھے سے کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، کم از کم چوتھائی سر کے بال 1 پورے کے برابر کاٹے جائیں، تب جا کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کیے بغیر احرام کھول دیتا ہے اور وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے جو احرام کی حالت میں منع ہے، تو وہ احرام کی ہی حالت میں کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو، تو لہٰذا اس کے اوپر دم واجب ہوگا، اسے دم دینا پڑے گا۔ اچھا مفتی صاحب، خواتین کے بال کٹوانے کی وہ کیا ترتیب ہوگی؟ اس میں میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ خواتین کے بال کٹوانے کی کیا ترتیب ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ان کے بال کون کاٹے گا؟ خاوند اپنی اہلیہ کے کاٹ سکتا ہے، باپ اپنی بیٹی کے کاٹ سکتا ہے، کیا ترتیب ہوگی؟ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بال برابر کر کے 1 پورے کے برابر کاٹ لیں۔ رہا مسئلہ کاٹے کون، وہ کوئی بھی محرم کاٹ سکتا ہے۔ باپ بیٹی کے کاٹ سکتا ہے، بیٹی باپ کے بال کاٹ سکتی ہے، بہن بھائی کے کاٹ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کاٹے جا سکتے۔ اچھا مفتی صاحب، جو لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں وہ واپس آ کے اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانا شروع کرتے ہیں، کیا اہتمام کے ساتھ یہ کروانا شرعاً درست ہے؟ دیکھیں، حج کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ حاجی لکھوانے کے لیے۔ اور جب بندہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے حج کیا ہے، لوگ اگر کسی کے نام کے ساتھ حاجی لکھ دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر بندہ خود لکھوائے کہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھیں تو یہ ذرا اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ خود یہ کہنا کہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھیں یہ اچھا نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس بات پہ مجھے ایک وہ لطیفہ یاد آ گیا۔ اللہ والے سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ والوں نے اس سے پوچھا آپ کا نام؟ ظاہری بات ہے جب بندہ سفر میں اکٹھا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعارف تو ہوتا ہے، تو اس نے اپنا نام بتایا کہ حاجی فلاں۔ پھر اس نے اللہ والوں سے پوچھا جی آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا نمازی فلاں۔ تو وہ کہنے لگا جی یہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو
تو اللہ والوں نے کہا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ کہتا جی میں نے ایک حج کیا ہے۔ کہنے لگے کہ تم نے ایک حج کیا ہے، اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوا رہے ہو اور بلوا رہے ہو، میں تو دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں اپنے ساتھ نمازی نہیں لکھوا پھر سکتا؟ میں نمازی کیوں نہیں ہو سکتا؟ مفتی صاحب، حاجیوں کا استقبال کرنا کیسا ہے؟ کوئی شخص کہ دیکھیں اتنی بڑی عبادت کر کے واپس آتا ہے، اپنے ملک واپس لوٹتا ہے، تو اس کا اہتمام کے ساتھ اگر استقبال کیا جائے تو یہ شرعاً درست ہے؟ جی بالکل، حاجیوں کا استقبال کرنا، حاجیوں کو پھول پیش کرنا، حاجیوں سے دعا کروانا، ان کا اکرام کرنا، بالکل اس کا حکم ہے، کرنا چاہیے، یہ جائز ہے۔ جی لیکن ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے جس سے حاجی کے دل میں عجب پیدا ہونے کا خدشہ ہو کہ میں پتہ نہیں بہت بڑا کام کر کے آیا ہوں اور میں ان سب سے افضل ہوں۔ یقیناً بڑا کام کر کے آیا ہے، جی جی لیکن اگر کسی قسم کی ریاکاری دل میں آ جائے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی حرکات و سکنات نہ کی جائے، جیسا کہ بینڈ باجا بجانا، شرلیاں پٹاخے چلانا خوشی میں کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ باقی استقبال کرنا، دعا کروانا، یہ دعوت کرنا، یہ ٹھیک ہے۔